السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف عوان کا بہت بہت سلام۔ یہاں میں لاہور میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ مریم نواز کے بیٹے کی جو شادی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو احتجاج کا پروگرام بنایا گیا ہے، اس کا مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید روشنی ڈالتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں جس طرح طالبان کو فتح ہوئی ہے، نہ کوئی پتہ ہلا ہے، نہ کوئی گولی چلی ہے، نہ کوئی بندہ مرا ہے، پوری فوج جو ہے عوام کے سامنے لیٹ گئی ہے، اشرف غنی بھاگ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ فوج اتنی کمزور تھی، اور وہ بھی وہ فوج جس کو امریکہ والوں نے اس کو اکوپڈ کیا تھا، ویل اکوپڈ جسے کہہ رہے ہیں، مسلح کیا تھا، مسلح، جن کے پاس بڑی جدید قسم کے اسلحہ وغیرہ تھے۔ تو جب عوام آئے ہیں تو آگے جناب آپ دیکھ لیں کہ نہ وہ فوج ہے اور نہ وہ کوئی اشرف غنی ہے، تو کیا ہے؟ تو ہمارے جو کئی لوگ ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب چونکہ الیکٹڈ نہیں تھے، سلیکٹڈ تھے، کٹ پتلی تھے، لائے گئے تھے۔ بے شک امریکہ لایا تھا، لیکن ان کو لایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ، اور وہ کس طرح بھاگے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح بھاگے ہیں؟ ابھی تک اس کا نہیں سرا مل رہا کہ وہ ازبکستان میں ہیں، یا وہ کوئی کہہ رہا ہے عمان میں چلے گئے ہیں، کوئی دبئی کا کہہ رہے ہیں، کوئی انڈیا دلی کا کہہ رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہے ہیں امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تک ان کا کلیئر نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ ان کے اپنے ہی ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، یہ عبداللہ وغیرہ، یہ وہ سارے۔ اچھا جی، تو لوگ تھوڑی ویسے مثالیں دے کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایتھے کٹ پتلی کدوں جائے گا، کدوں نسے گا کٹ پتلی ادھر بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اصل میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں کہ جو اصل طاقت ہے نا، وہ عوام ہے۔ پوری دنیا کے آپ روس کا انقلاب دیکھ لیں، انقلاب فرانس دیکھ لیں، یہ ابھی حال ہی میں ترکیے میں جو ہوا ہے وہ دیکھ لیں، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی اسلحہ، کوئی امریکہ، کوئی روس، یہ کوئی چیز پھر کام نہیں آتی۔ عوامی انقلاب عوام کے ذریعے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا؟ مانیں گے نا؟ کیسے افغانستان کے حالات آپ دیکھیں، اتنی بڑی فوج اور وہ پیدل پھرنے والے، انہوں نے آتے ہی جناب ایسے قبضہ کیا، کوئی ہلا نہیں۔ اور جو سلیکٹڈ تھا یا وہ کٹ پتلی تھا اشرف غنی، وہ وہاں سے ایسے بھاگ گئے، ایسے بھاگ گئے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ تو کئی من چلے جو ہے نا وہ کٹ پتلی اور سلیکٹڈ اور اس طرح کے جو ہے نا وہ اس کو مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت عمران خان کو جو سب سے مضبوط سمجھا جاتا ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے نا، ورنہ عمران خان کی تو کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ تو 0/0 ہے، بلکہ 0/بگ 0، ٹھیک ہے؟ عوام کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، عوام کے لحاظ سے۔ اچھا جی، اب آئیں جی جو بدتمیزی ہونے لگی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی لندن کے ایک ہوٹل میں ہو رہی ہے، جس کا چرچا ہو رہا ہے، کافی دنوں سے اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور وہ عاشورہ محرم کے بعد ہونی ہے، 22 اگست کو، ٹھیک ہے جی؟ اور اس میں یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے جناب۔ آج جو تازہ ترین خبر آئی ہے، جو سب سے پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے، بریکنگ نیوز ہے سمجھ لو، کہ وہاں کے ایک نئی تنظیم انہوں نے بنائی ہے، جنہوں نے بنائی ہے یہ ہمیں تو پتہ ہے، اور انہوں نے بنایا کہ وہاں پہ جس ہوٹل میں شادی ہوگی وہاں پہ احتجاج کیا جائے گا اور وہاں پہ مظاہرہ ہوگا۔ بھئی کس چیز کے خلاف مظاہرہ؟ شادی کے خلاف مظاہرہ؟ شرم کرو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تم ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہو۔ یہ ہمیں پتہ ہے تمہاری یہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں تمہاری،
یہ وہی ہے نا جو ادھر ریونڈ میں اڈا پلاٹ اور نواز شریف کے ریونڈ کے گھر کے سامنے جنہوں نے جلسہ کیا تھا اور جو کہتا تھا کہ میں بالکل ان کو نہیں چھوڑوں گا. شرم کرو، اپنے لوگوں کو کرو اس طرح کے. اگر یہ حالات پیدا ہو گئے کوئی گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوگا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھئی اس نے کیا کیا ہے؟ جنید صفدر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کون سا ایم این اے ایم پی اے رہا ہے؟ پھر جناب وہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے وہ کون سے ایم این اے ایم پی اے رہی ہے؟ آپ اگر کسی کی نفرت آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. اگر میں جرم کروں گا تو میرے بیٹے کو سزا ملے گی، یا میرا بیٹا کرے گا تو مجھے سزا ملے گی. یہ کدھر کے قانون ہیں تمہارے؟ اور وہ بھی تم لندن میں بیٹھ کے ایسی پلاننگیں کر رہے ہو کہ ہم احتجاج کریں گے، ہوٹل کے سامنے مظاہرہ کریں گے. آپ خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں. یہ تو بہت بری بات ہے. اور یہی دوستو اسی کلچر سے ہم معافی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ والا کلچر گالم گلوچ والا نہ آئے. مریم نواز کا بیٹا ہے اس لیے جناب تم اس کا احتجاج کرو گے؟ اتنی انتہائی شرم والی بات ہے. اس کا نام اب تم نے رکھ دیا ہے یہ پیٹریاٹک یا کوئی ایسی تنظیم کا نام بنا دیے. لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے. اتنے دکھ کی بات ہے. یہ وہ اخباروں میں آ گیا اس کا سارا جناب. ادھر کے جو لندن کے اخبار میں ہیں انہوں نے کہا جی ہم ہوٹل کے سامنے بڑا مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے. کیا تم چاہتے ہو کہ بھئی شادی نہ ہو؟ مظاہرے کا مقصد ہوتا ہے نا. کوئی مظاہرہ جب کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز کھول دو، یہ بند کر دو، یہ ہمارا مطالبہ ہے. مانو تمہارا کیا مطالبہ ہوگا کہ شادی ادھر نہ ہو؟ انتہائی گھٹیا سوچ کا مظاہرہ کیا ہے تم نے. اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ گوگل پہ جو خبر آئی ہے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فیس بک کی خبر بھی نہیں ہے، گوگل پہ خبر آپ دیکھیں. وہاں بنی ہے پیٹریاٹک، ایک کوئی نئی تنظیم ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ شادی جو ہے نا اس کے اوپر احتجاج کریں گے. کس چیز کا احتجاج کریں گے یار؟ اتنی بڑی شرم والی بات ہے. میں کہتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف ہراسمنٹ کا وہاں لندن میں جو ہے نا وہ کیس کیا جائے اور ان کی گرفتاریاں کر دی جائیں کہ یہ نقص امن کا خطرہ پیدا کر رہے ہیں. اور اتنی آزادیاں وہاں بھی نہیں ہیں جناب عالی کہ آپ کسی کے پرامن. یہ کوئی سیاسی نہیں ہے اور یہ گھریلو چیز ہے. یا تو کوئی ہوتا نا کہ جی یہ کوئی شریف فیملی کے خلاف والے لوگ ہیں، یہ وہ سیدھا سب کو پتہ ہے کون کروا رہے. یہ اسی کلچر سے ہم جو ہے نا وہ ڈرتے تھے کہ یہ کلچر پیدا نہ ہو. وہی ہو رہا ہے. مریم نواز کے بیٹے کی شادی پہ تم احتجاج کرو گے لندن میں، ہوٹل کے سامنے احتجاج کرو گے. ہوٹل کی انتظامیہ کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ ان کی بکنگ کینسل کر دیں. یہ میں اس لیے ان کو کہتا ہوں، مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، کہ آپ ہر مسئلے میں دفاعی پوزیشن لے لیتے ہیں. عمران خان اگر تم اپنے ان لوگوں کو نہیں نہ سمجھاؤ گے تو پھر تمہارے بچے بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں. کتنی بری بات ہے. آپ اس کلچر کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو لوگ مان جائیں گے کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہت بری چیزیں ہیں، بہت بری چیزیں ہیں. اور آپ کو ہم یہ بریکنگ نیوز یہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 22 اگست کو ہم ہوٹل کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور احتجاج کریں گے. اور سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کے احتجاج کریں گے. اب بظاہر وہ کہیں گے ہمارا جی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پیٹریاٹک ہیں، پیٹریاٹک کی ایک قوم ہے، وہ ہیں جی ہم. آپ سب لوگ اس کی مذمت کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے جو اس وقت عوام کے سامنے لائی جا رہی ہے. اس کا کیا میسج جائے گا؟ جنید صفدر کو سیاسی بندہ ہے؟ آپ صحیح کہتے ہیں کہ آپ پورے خاندان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. آپ نے نہ عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ بزرگوں کو چھوڑا ہے، نہ بہنوئیوں کو چھوڑا ہے، نہ دمادوں کو چھوڑا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اس سے انارکی پھیلے گی عمران خان صاحب. اس سے جو ہے نا افراتفری پھیلے گی. اس سے کچھ بھی لوگ احتجاج یہاں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں ری ایکشن کے طور پہ.
پرامن ملک، ہمارے پرامن ملک کو آپ خراب نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔